الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. غدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو غدا کر دے. غدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو غدا کر دے. میرے مالک تیری مرضی کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اسے چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جسے مولا تو رہا کر دے. میرے مالک تیری مرضی کسی کو کیا سے کیا کر دے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے. او ذات جیڑی رب العالمین ہے. درود و سلام اس ذات اتے جیڑی رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا
کہ آپ بتوں کو معبود بنا بیٹھے ہو؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، بے شک میں تو آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، جنہاں نوں اللہ رب العزت نے اللہ دا دوست ہونے دا لقب دیتا۔ سیرت دے کچھ پہلو، زندگی دے معاملات، پیدائش تو لے کے آخری دم تک جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی باکمال گزارے۔ ابراہیم علیہ السلام عبرانی زبان دے اندر ابرام کہا جاندہ سی، جس کا مطلب ہے قوماں دا باپ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر لفظ ابراہیم استعمال کیتا، ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام البدایہ والنہایہ دے اندر ابراہیم دے والد دا نام تارخ ذکر کیتا گیا، ابراہیم بن تارخ بن ناحور۔ آپ دی والدہ دا نام امیلہ۔ ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تو پہلے ایک واقعہ پیش آیا سی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ ہاتھی آلیاں دے نال ابرا بیت اللہ نوں ٹھان واسطے آیا، او دے نال جو سلوک کیتا گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش تو پہلے ایک دفعہ ایسا ہویا کہ دن بھی رات دے اندر بدل گیا، اندھیرا ہی اندھیرا، دن نو بھی رات نو بھی۔ بادشاہ نو فکر لگ گئی، یہ کی ماجرا ہو سکتا ہے؟ نہ چاند دی روشنی نہ سورج دی روشنی، روشنی سب ختم ہو چکی ہے، دن رات ایک ہو گئے۔ چاند اگے بھی ستارہ، سورج اگے بھی ستارہ، دونوں دی روشنیاں ختم ہو چکی۔ بادشاہ نے اپنے نجومیاں نو، کاہناں نو، جادوگراں نو بلا لیا۔ کہ ذرا اس چیز دے اوتے روشنی دا پاؤ، یہ کیوں ہویا، اس دی وضاحت کرو۔ اپنے کاہنیت دے نال، اپنی جادوگری دے نال
کہنے لگے اس تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تیری بادشاہت نو ختم کرن واسطے کوئی اتنے بچہ پیدا ہونے والا ہے، کوئی آدمی تیری سلطنت نو ختم کر دے۔ بادشاہ نے حکم دے دیتا، پابندیاں لگا دیتیاں کہ کوئی ماں بیٹا پیدا نہ کرے، جو پیدا کرے گی اس نو قتل کر دیتا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام دے والد نو پتا چلیا، ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش اونا دناں اندر ہونی سی۔ باپ نے اپنی بیوی نو لیا اور نال اپنی لونڈی نو لیا، اے بابل دا علاقہ چھڑ دیتا۔ ایک بستی سی اتھے چلا گیا، اتھے دی ملکیت سی، جائیداد سی، زمین سی۔ اتھے گار دے اندر اس نے اپنی بیوی نو چھوڑیا، اپنی لونڈی نو چھوڑیا، چھوڑ کے تیار۔ ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش اسے غار دے اندر ہوئی۔ جس دیاں اللہ حفاظتہ کرے اس نو کوئی مار نہیں سکتا، جس نو اللہ مارنا چاہے اس نو کوئی بچا نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ماں نو کہا کہ اس نو دریا دی نظر کر دے، اے دیاں حفاظتہ کرنا بھی ساڈی ذمہ داری، اینو واپس تیرے کو لے کے آنا بھی ساڈی ذمہ داری۔ ماں نے ایک پنگوڑا بنایا، او دے اندر بٹھا کے لٹا کے تے دریا دی نظر کر دی۔ جس بادشاہ نے بچیاں نو قتل کرن دا حکم دیتا، یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، جیڑا بچیاں نو ذبح کردا سی، بچیاں نو چھڑدا سی، وہ ہن موسیٰ علیہ السلام دی خود پرورش کر رہا ہے۔ او دے ہتھوں موسیٰ علیہ السلام دی ساری نگہداشت کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس ماں دے کول بھی چلے گئے، ہن مزدوری کون دے رہا ہے؟ فرعون دے رہا ہے۔ جس نو اللہ بچائے اس نو مار کوئی نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش ہوئی، کچھ وقت گزریا، اے معاملہ ختم ہو گیا بچیاں دی قتل دا۔ باپ بیٹے نو اور بیوی نو لے کے پھر بابل دے اندر عراق دے اندر ابراہیم علیہ السلام ہن پرورش پا رہے ہیں کس گھر دے اندر؟ جس گھر دے اندر بتاں نو تراشیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، جس گھر دے اندر بتاں دی فیکٹری ہے، اس گھر دے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، اور اس گھر دے اندر ہی تربیت ہو۔ تربیت کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت دی ذات کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام جدو معراج سے گئے نا، سفر کیتا، واپس آئے، آگے اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے، کہنے لگے میں موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات کیتی، عیسیٰ علیہ السلام دے نال کیتی،
میں ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے میں عیسیٰ نو ملیا. جدو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نو ملیا نا، انہاں دا رنگ بڑا سرخ جہا سی، گنگریلے بالاں والے سی، چہرہ بڑا با رونق سی، بڑا حسن سی. جدو میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نو ملیا، گندمی رنگ سی، جسم بڑا تر و تازہ فروا جہا سی، بڑا روب سی. صحابہ پوچھن لگے اللہ دے رسول ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح دے سی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیتا تسی اپنے ساتھی محمد نو دیکھ لو، اسی طرح کی شکل سی صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دا حسن اتنا زیادہ سی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دا چہرہ جس طرح دا سی اسی طرح دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بناوٹ. کیا تسی اپنے ساتھی محمد نو دیکھ لو، جس طرح دا اے چہرہ ہے اسی طرح دا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دا چہرہ. حسن، جمال بہت زیادہ. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے نے جدو میں معراج سے گیا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی، ملاقات کی تھی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت بھی کر دیتی. لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرئ امتک منی السلام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو تسی اپنی امت دے اندر جاؤ میری طرف اپنی امت نو سلام کہہ دینا. اخبرہم ان الجنت طیب التربہ، اور انہوں نے خبر بھی دے دینا، انہوں نے دس بھی دیو کہ جنت بڑی پاکیزہ جگہ ہے، بڑی پاکیزہ جگہ ہے، بڑی پاک جگہ ہے. عذبۃ الماء، اس دا پانی بڑا میٹھا، بڑی ہی تر و تازہ، پانی بڑا کمال دا، زمین بھی بڑی کمال دی، پانی بھی بڑا میٹھا، بڑا شیریں، زمین بھی بڑی پاک. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهَا قِيَانٌ، اپنی امت نو دس دیو جنت ایک چٹیل میدان ہے، مٹی بڑی پاک، پانی بڑا میٹھا، لیکن ہے چٹیل میدان. وَأَنَّ غُرَاسَهَا، اپنی امت نو کہنا ہے دی اندر کاشتکاری کرنے واسطے بندوبست کر لین، اس جنت نو آباد کرنا ہے، اے دی اندر کاشتکاری کرنی ہے، اے دی اندر درخت تے پھل اگانے نے، اے دی اندر رونقاں لے کے آنیاں نے، اے نو سر سبز و شاداب کرنا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت کر دی تھی کہ اپنی امت نو کہہ دیو اگر تسی جنت اندر جانا چاہتے ہو، وہ ایک چٹیل میدان ہے، بڑی پاک جگہ ہے، لیکن انہوں آباد کرن واسطے، انہوں سر سبز و شاداب کرن واسطے تسی ایک کلیہ اختیار کر لیو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
اے زبان تے کلمات جاری رکھن، زبان انہاں کلمات دے نال تر رکھن، اے جس طرح کلمات پڑھ دے جان گے اللہ رب العزت اس جنت دے اندر انہاں دے درخت لگاندا چلا جائے گا۔ اے چٹیل میدان دے اندر کاشتکاریاں ہوندیاں چلیاں جان گیاں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے تھوڑی امت اے وظیفہ کردی چلی جائے، اللہ رب العزت وظیفے دے نال تھوڑی امت دے فرداں دے نام دا ایک درخت لگاندے چلے جان گے، درخت لگدے چلے جان گے۔ اے چٹیل میدان اے سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ان اپنے بچپن تو ذرا بلوغت کی طرف جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر سوال و جواب کر رہے ہیں۔ ستارے نو دیکھیا، چاند نو دیکھیا، سورج نو دیکھیا، کہنے لگے ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے، چاند ہو سکتا ہے، سورج ہو سکتا ہے۔ جدہ جدہ غروب ہوندے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام انکار کرتے چلے گئے کہ جیڑا غروب ہو جائے چھپ جائے اور رب نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام ستارہ چاند سورج تو بعد اعلان کر دینے اب بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ، میں اپنا رخ اس اللہ رب العزت دی طرف کر لیا۔ فطر السماوات والارض حنیفا، جس نے آسمان و زمین نو پیدا فرمایا۔ بچپن دے اندر ہی ابراہیم علیہ السلام نے شرک تو بیزاری دا اعلان کر دیا کہ جڑے منو مٹی تھلے چلے جان، جڑے گم ہو جان، چھپ جان، جنہاں دا نام ہی مٹ جائے اور رب نہیں ہو سکتے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان شروع کر دیا۔ عمر کتنی ہے؟ بھلے 4-5 سال کی عمر۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑے جے بڑے ہوئے، ان باپ نے مخاطب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے ابا جی أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تسی آ بتاں نو معبود بنا لیا، تسی آ بتاں نو رب بنا لیا، تسی آ بتاں دے سامنے ماتھے ٹیک دیو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تھانو دیکھ رہا، تھاڈی قوم نو بھی دیکھ رہا، تسی کھلی گمراہی اندر ہو۔ جیڑے بول سکدے نہیں، جیڑے سن سکدے نہیں، جیڑے اپنے نفع نقصان دے مالک نہیں، او رب ہو سکدے نہیں، او معبود بن سکدے نہیں۔ اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تسی اب بتاں نو رب بنا کے بیٹھے ہو، میں تا تھانو کھلی گمراہی اندر دیکھ رہا۔ آغاز کتوں شروع ہویا؟ گھر دے اندروں توحید دا ڈھنکا بجایا، گھر دے اندروں اسلام دی دعوت دیتی، گھر دے اندروں
جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی نا، آپ نے قریشیوں کو اکٹھا کر لیا، ہاشمیوں کو اکٹھا کر لیا، یا معاشرہ قریش، اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اپنے خاندانوں مخاطب کر کے کہہ رہے ایک اللہ دی عبادت کرو، پھر اپنی قوم کی طرف گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی پہلے اپنے گھر کے اندر تبلیغ کر رہے، ماں نو سمجھا رہے ہیں، باپ نو کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، بڑے ادب دے نال، بڑے احترام دے نال، جو باپ دا ادب اسلام دس رہا اسی انداز دے نال، یا آباتی، اے ابا جی، اے والد محترم، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جی تسی کیوں عبادت کردے ہو اونا دی، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جڑے نہ سن سکدے نے، نہ دیکھ سکدے نے، نہ کوئی تھوڑے واسطے کوئی کسی چیز دا ذریعہ بن سکدے نے، تھانوں بچان دی بھی طاقت نہیں رکھدے، خود بچ سکدے نہیں۔ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، او تھوڑے واسطے کسی چیز دی بھی طاقت نہیں رکھدے، ملکیت نہیں رکھدے، سندے نہیں، دیکھدے نہیں۔ لما تعبد، تسی او دی کیوں عبادت کردے ہو؟ باپ نو سوال کر رہے نے، سوال یا انداز دے نال پوچھ رہے نے تاکہ باپ دی عزت دے اندر، احترام دے اندر کتے کمی نہ آ جائے۔ ایتھے توحید تے شرک دا معاملہ ہے۔ جد الانبیاء علیہ السلام ادب دے نال مخاطب نے، احترام دے نال مخاطب نے، یا آباتی، اے ابا جی، ساڈا معاملہ توحید دا نہیں، ساڈا معاملہ شرک دا نہیں، ساڈا معاملہ اسلام دا نہیں، ساڈا معاملہ جائیداد دا ہے، ساڈا معاملہ روٹی پانی دا ہے، ساڈا معاملہ بیگم تے ماں دا ہے، کوئی دین دا معاملہ نہیں۔ اسی چھوٹی چھوٹی گل تو اپنے والدین نو تکے مار کے، گالیاں دے کے، برا بلا کہہ کے انہاں نو کرو کٹ، بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ دنیا دے معاملے اندر والدین دی نافرمانی، والدین دی بے ادبی، اے مسلمان واسطے حرام ہے۔ جیڑا ہے بے ادبیاں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ دی عبادت کرنے والا بندہ نہیں ہے، وہ توحید پرست نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا، حکم دے دیتا کہ جیڑا میری عبادت کرے گا اپنے والدین دے نال حسن سلوک بھی کرے گا، جیڑا حسن سلوک نہیں کردا، جیڑا والدین دے نال برا سلوک کرے گا، وہ اللہ دی عبادت نہیں کر رہا، وہ شیطان دی عبادت کر رہا ہے۔ ایتھے توحید و شرک دا معاملہ ہے،
ایتھے دین تے بے دینی دا معاملہ ہے، ایتھے اسلام تے غیر اسلام دا معاملہ ہے، لیکن بیٹا کہہ رہا ہے یا اباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تسی کیوں عبادت کر دیو؟ ابا جی والد محترم جی تسی کیوں عبادت کر دیو جڑے سن دے نہیں، جڑے دیکھ دے نہیں، جڑے کسی چیز دی ملکیت رکھ دے نہیں؟ واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، جنوں چاہے پیغمبر چندا اے، او تے مالک لوگوں کلدا اے، اونوں جدوں پکارو سندا اے، اونوں قدرتاں سنان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں۔ اللہ رب العزت دی ذات ہے، جدو بھی تسی پکارو گے تھوڑی بات سنے گا۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، اور تسی جدو پکارو گے وہ تھوڑیاں دعاواں نو قبول کرے گا، سنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ادب دے نال کہہ رہے یا باتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں عبادت کر دے ہو؟ کیوں شیطان دی پوجا کر دے ہو؟ کیوں تسی نافرمان ہے شیطان، تسی کیوں دے پیچھے لگے ہو؟ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میں ڈر رہا، مینوں خوف ہے کہ اللہ رب العزت تھانوں کسے عذاب دے اندر مبتلا نہ کر دے، تھانوں کسے عذاب دے اندر مبتلا نہ کر دے۔ باپ کی کہہ رہا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ باپ جواب اندر کہہ رہا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو انہاں چیزاں تو باز نہ آیا، انہاں سوال و جواب تو باز نہ آیا، اپنے آپ نو نہ روکیا، میں تینوں سنگسار کر دیاں گا یا تینوں جلا وطن کر دیاں گا۔ اے نہیں کیا کر کے دکھا، اے نہیں کیا لکھڑا میں کر لا جو کرنا، جس طرح اسی کہہ رہے ہیں نا اپنے والدین کھڑا میں کر لا جو کرنا، دیکھدا تسی کداں گھروں کٹ دے۔ ابراہیم علیہ السلام قال سلام علیک، ابا جی تھوڑے اتے سلامتیاں ہون، تھوڑے اتے سلامتیاں ہون، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں جا رہا، تھانوں کڈن دی لوڑ نہیں، میں جا رہا، تھوڑے اتے سلامتیاں ہون، میں تھوڑے واسطے اپنے رب کولو بخشا بھی منگدا رواں گا، معافیاں بھی منگدا رواں گا۔ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ دا آغاز کر رہے نے گھر دے اندروں، ساڈے رشتہ داریاں مشرکاں دے نال، اسی کہاں گے تبلیغ انہاں نوں کہیے رشتے خراب ہوندے، رشتے ٹوٹ جان گے، منہ بنا لین گے۔ اوتھے باپ دے نال مکالمہ ہے، اے نہیں فکر کیتی کہ باپ ناراض ہوئے گا، گھروں کٹ دے گا، مار دے گا، نہیں، توحید دا اعلان کیتا، باپ نو تبلیغ کیتی، باپ نو دسیا اسی رشتے نبھان تے تلے ہوئے ہیں،
نبا پھر نہیں ہو رہے، اسلام نو پیچھے چھڑ دے جا رہے، اوتھے اسلام مقدم ہے، رشتے پیچھے نہیں۔ فکر نہیں کہ باپ مار دے گا، کٹ دے گا، لیکن توحید دا ڈنکا بجا رہے۔ ساڈے رشتے داراں دے چادرہ چڑھا رہے نے، کوئی روکن والا ہی نہیں، کہن والا ہی نہیں۔ چادرہ چاڑ دے مر گئے، جنازے پڑھ رہے ہیں اسی، مشرک شرک دی حالت اندر مر گئے، اسی جنازے پڑھ رہے ہیں۔ جیڑا مشرک ہوئے او دے حق دے اندر دعا کرنا بھی جائز نہیں، اسی جنازے پڑھا رہے، پڑھ رہے، سانو پتہ ہے کیا مر گیا، اے چادرہ چڑھا رہا سی، اے درباراں تے جا رہا سی، اے دیگا چڑھا رہا سی، اے نظر و نیاز کر رہا سی، لیکن اسی پیش پیش ہاں کہ رشتہ داری خراب نہ ہو جائے، اللہ ہوندا ہے ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام دی بچپن تو تبلیغ تک جیڑا سانو سبق ملیا ہے، رشتے دیکھنے نہیں، اللہ دی توحید دیکھنی ہے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو توحید دا پابند، شرک تو دور رہ کے اللہ رب العزت دے احکامات نو اپنا کے اپنی زندگی گزارن دے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان رب